شرم آنی چاہیے مسلمان مورخین کو کہ یہودیوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ہاشم کی پیشانی میں نور ہے۔ کیا بات ہے قبلہ۔ اور حضرت ہاشم کے لیے مسلمان تاریخ یہ کہہ رہی ہے مسلمان نہیں تھے، عبد المطلب مسلمان نہیں تھے، عبداللہ مسلمان نہیں تھے، حضرت آمنہ مسلمان نہیں تھی، حضرت ابو طالب مسلمان نہیں تھے۔ ان کو اس لیے مسلمان نہیں لکھا گیا کہ جنہوں نے ان تمام کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا اور یہ نبی کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہوئے۔ حضرت عبد المطلب اصل نام شیبۃ الحمد، یہ نام کنیت ہے عبد المطلب۔ یہ کیوں مشہور کیا گیا؟ اصل نام بتائیں گے تو کافر نہیں لکھ سکیں گے، کیونکہ اصل نام ہے شیبۃ الحمد۔ شیبہ عربی زبان میں کہتے ہیں جس کی پیشانی کے اوپر سفید بال بچپن سے ہو اور وہ بزرگی کی علامت ہو، اور وہ ایسا بزرگ ہو جو صرف خدا کی تسبیح کرتا ہو۔ باپ نے نام عبد المطلب تو نہیں رکھا تھا، یہ تو ان کا چچا مطلب تھے جو ان کو لے کے آ رہے تھے، اور جب لے کے آ رہے تھے تو یہ بچے تھے، ان کو اونٹ کے آگے بٹھایا ہوا۔ جب مکہ میں پہنچے ہیں تو مکہ کے لوگوں نے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ تو کسی نے کہا یہ مطلب کا غلام لگ رہا ہے۔ تو غلام کو عربی زبان میں عبد کہتے تھے اور مشہور ہو گیا عبد المطلب، مطلب کا غلام، جبکہ مطلب ان کے چچا کا نام تھا، اصل نام ان کا شیبۃ الحمد تھا۔ اب حضرت عبد المطلب پیشانی میں نور اور سامنے کھڑے ہوئے۔ پھر رسالت مآب کے والد حضرت عبداللہ، ان کی پیشانی میں نبی کا نور آیا۔ آج تک تاریخ اسلام خاموش ہے کہ حضرت عبداللہ کی موت کیسے ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ جو ہیں وہ تجارت کی غرض سے شام گئے ہوئے تھے، اور واپس پلٹتے ہوئے ان کی رستے میں طبیعت خراب ہو گئی، اور مکہ کے اطراف میں اپنے ننہال قبیلے میں آ کے انہوں نے قیام کیا، اور وہیں ان کی موت ہو گئی۔ نہیں، حضرت عبداللہ کو بھی شہید کیا گیا، رسول کے والد کو یہودیوں کی طرف سے شہید کیا گیا تاکہ نبی کا نور زمین پہ نہ آ سکے۔ نبی کی والدہ حضرت آمنہ پہ قاتلانہ حملے ہو گئے، بار بار انہیں قتل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ یہودی عورتیں مکہ میں آ کے حضرت آمنہ کا تعاقب کرتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے عبد المطلب کے بعد جس کو سب سے مضبوط دیوار بنا کے نبی کے آگے کھڑا کیا وہ علی کا باپ تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یقین کیجئے کہ تاریخ اسلام اتنی الٹی کر کے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے کہ ان کو حقیقت سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ 3.5 سال شیب ابی طالب میں خاندان رسول کا رہنا وہ مکہ کے کافروں کی وجہ سے نہیں تھا۔ کیا بات، نظر مکہ کے کافر آ رہے تھے اور پیچھے سازش یہودیوں کی تھی۔ واہ، سچ اور تھا حقیقت۔ چلے میں ایک اور حقیقت آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ رسالت مآب کو ایک دائی لے کے چلی گئی تھی اور وہ دودھ پلاتی تھی، دودھ تو نبی کو کوئی پلا نہیں سکتا۔ ہاں، حضرت ابو طالب نے بھیجا ضرور تھا تاکہ نبی کو روپوش رکھا جا سکے، جیسے اللہ نے موسیٰ کو پوشیدہ رکھا تھا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ اگر کوئی کہے کہ وہ دائی دودھ پلانے کے لیے گئی تھی تو دودھ اور رضاعت کی عمر جو ہوتی ہے وہ 2 سال ہوتی ہے۔ نبی 4 سال مکہ سے باہر رہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 4 سال کے بعد رسالت مآب واپس پلٹتے۔ تو اب یہ بار بار یہ جو حملے ہو رہے ہیں، نبی کے دادا کو شہید کیا جا رہا ہے، نبی کے باپ کو شہید کیا جا رہا ہے، نبی کی والدہ پہ قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں۔ پھر رسالت مآب جب مکہ میں پہنچ گئے اور رسالت مآب نے مکہ میں اعلان نبوت کر دیا، تو اب یہاں پر آپ کو تاریخ اسلام میں ایک واقعہ ملتا ہے جس کی میں اسرائیلی سند آپ کو دکھانے لگا، جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسالت مآب کے اوپر ایک بچپن میں قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ پھر رسالت مآب کو جب اعلان نبوت کر دیا تو اعلان نبوت کرنے کے بعد رسالت مآب پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا جس میں رسول زخمی ہوئے، لہو سے بھرے ہوئے رسول گھر آئے، اور یہاں پر آ کے مسلمانوں نے، کیونکہ وہی اسرائیلی روایات یہاں پر پہنچی، تو تاریخ میں یہ لکھا گیا کہ نہیں نبی پر حملہ نہیں ہوا تھا بلکہ جبریل امین نے آ کے سینے کا آپریشن کیا۔ اب یہ روایت اتنی لمبی روایت ہے کہ یہ ساری کی ساری روایات یہودی روایت ہے، اسرائیلی روایت ہے، جو اسلام کے دامن میں پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی آج بھی اسلام کے دامن میں۔
آج بھی اسے صحیح سمجھ کے پڑھا جاتا ہے اور صحیح سمجھ کے بیان کیا جاتا ہے کہ رسالت مآب گھر سے نکلے ہوئے تھے، رسول جا رہے تھے اور جبریل نے آ کے رسول کو پروں میں لیا، دبوچا، زمین پہ پھینکا اور سینے کو پھاڑا. اور یہاں پر ایک صحابی انس بن مالک کہتا ہے، اس کی روایت صحیح بخاری اور مسلم میں لکھی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے خود نبی کے سینے میں ٹانکوں کے نشان دیکھے. سینے کو چیرا گیا. اور اس سے آگے دیکھیے گا، آپ کو روایت کا یہ اتنی توہین والی روایت ہے، لیکن بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن مسلمانوں کے ہاں نبی یہ ہو، کیا بات، جن کی ہاں عزت رسول کا معیار یہ ہو کہ سینے کا آپریشن کیا گیا اور معاذ اللہ ایک سیاہی کو باہر نکالا گیا، اس لیے کہ ہر انسان کے دل میں ایک شیطان کا حصہ ہوتا ہے. جبریل نے آ کے اس کو نکال کے سینے کو جکڑا، بند کیا. رسول ابھی روایت ختم نہیں ہوئی، رسول گھر آئے. جناب خدیجہ نے دیکھا کپڑے لہو سے بھرے ہوئے اور پورے کے پورے دامن کے اوپر لہو اور مٹی. اے میرے سردار کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ فرمایا مجھے ابھی ایک فرشتہ آیا تھا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا. اور جناب خدیجہ جاتی ہیں. اب یہ دیکھیے گا یہودی روایت کا مطلب، ورقہ بن نوفل کے پاس جاتے ہیں جو یہودی کتابوں کا عالم ہے. وہ آ کے بتاتا ہے کہ اس کی تمام نشانیاں بتا رہی ہیں کہ اسے نبوت مل گئی ہے. اب یہ اسرائیلی روایت تھی کہ ورقہ بن نوفل کا نام یہاں پر لکھو تاکہ مسلمانوں کے سر کے اوپر یہ تلوار لٹکتی رہے کہ تمہارے نبی کی نبوت کی گواہی یہودیوں نے دی تھی. یہ ہے اہل بیت کو چھوڑنے کا نتیجہ کہ ابو طالب سے روایت نہیں لی. کیا بات ہے، ورقہ بن نوفل سے لے لی، اس سے روایت لے لی کہ جو اسلام میں تھا ہی نہیں، اسے آسمانی کتابوں کا عالم سمجھ کے کہہ دیا، اور جس کے لفظ آیتیں بن کے اترتے تھے اسے کافر کہہ دیا. واہ کیا بات ہے، موضوع پسند ہے کہ نہیں پسند؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ کی بات. یہ تمام اسرائیلیات آپ کے سامنے پڑھی جائیں گی اور پھر میں حق سیدہ تک جاؤں گا کہ جناب زہرا کو حق کیوں نہیں ملا، مولا علی کو منبر کیوں نہیں ملا، رسول کو کاغذ قلم کیوں نہیں ملا. ان تمام وجوہات کے پیچھے اصل سازش کہاں سے شروع ہوئی؟ بہت اچھا اسرائیلیات. آخر یہ تمام تر اسلام کے اندر جو واقعات رونما ہوئے، اگر یہ بچے پوچھتے ہیں، اور میں نے پہلے تقریر کے آغاز میں کہا تھا جب میں کہوں آپ تو اس سے مراد آپ نہیں، ان سے مراد وہ مخاطب وہ لوگ ہیں جو اس مجالس کو سنیں گے اور دیکھیں گے. کہ آج آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے، چلیں آپ کا کیسے ہم بتاتے کیسے ہو سکتا ہے، آپ بتائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. رسول کے سینے کا آپریشن کیا جائے اور پھر رسالت مآب گھر آتے ہیں اور جناب خدیجہ کو اپنی کہانی سناتے ہیں. ورقہ بن نوفل آتا ہے، ورقہ بن نوفل آ کے رسول کو کہتا ہے کہ اب احتیاط کرنا. اور یہ پوری کی پوری لمبی روایت ہے. یہاں تک روایت نہیں چلی، اس سے آگے بھی چلی. اس سے آگے یہ چلی کہ کچھ دن جبرائیل امین زمین پر نہ آئے اور رسالت مآب ایک پہاڑی پہ چڑھ کے، اور رسالت مآب نے کہا میں اپنی جان دے دوں گا. یعنی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ بشد کہ نبی نے خودکشی کا ارادہ کیا، کیونکہ وحی کا سلسلہ رک گیا تھا، فرشتہ آ نہیں رہا تھا، اور نبی کا دل بیٹھ گیا اور نبی نے جا کے پہاڑی سے خودکشی کرنے کا سوچا. یہ روایت اسرائیلی کیوں لکھی؟ یہ اس لیے لکھی کہ انہیں خبر تھی کہ کسی نے نبی کو پہاڑی سے گرانے کی کوشش کرنی ہے. کیا بات ہے قبلہ. وہ جو عقبہ کی پہاڑی پہ، وہ جو رات کی تاریکی میں، وہ جو 12 منافقین گئے تھے جنہوں نے نبی کو گرانے کا پروگرام بنایا تھا، اور نبی نے حذیفہ کو وہ 12 نام بتا دیے تھے، اور پھر حذیفہ کے پاس وہ نام موجود تھے، اور پھر ایک بندہ روز آ کے حذیفہ سے پوچھتا تھا ان 12 میں سے میں تو نہیں ہوں.
کیا ان میں سے میں تو نہیں ہوں؟ یہ کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ اگر وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتا تو روایت فوراً ساتھ آ جاتی، نہیں 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 کسی نے نہیں گرایا، نبی نے ایسی کوشش ایک دفعہ پہلے بھی کی تھی، اس کے گرانے کے پیچھے، نبی کو گرانے کے پیچھے کسی کو کوئی سازش نہیں ہے، کوئی مسلمان ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ نبی نے پہلے بھی، یہ دیکھیں یہ روایت موجود ہے، یہ وہ تمام روایات تھیں جو یہودیوں کے ہاں سے مرتب ہو رہی تھی۔ اب تقریر کیونکہ بالکل اختتام پہ پہنچ گئے، انشاءاللہ کل اسی سے مسلسل کریں گے کہ پھر یہ یہودی اسلام میں کیسے داخل ہوئے تھے، کون انہیں لے کے آیا تھا، اور کس نے انہیں اعلیٰ منصبوں میں بٹھایا تھا، اور پھر میں بائی نیم بتاؤں گا کہ کون کون اسلام کا سب سے بڑا تاریخ دان پہلے یہودی تھا، کون کون بڑی سے بڑی شخصیت جس کی پوری نظریں یہودیت کی طرف تھی۔ آج پوری دنیا کا مسلمان نعرے لگا رہا ہے اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔ صرف اسرائیل ملک کا نام نہیں، ایک سوچ کا نام ہے۔ آؤ اگر فلسطین زندہ باد کہنا ہے تو پھر اسرائیل نہیں، اسرائیلیات مرد آباد۔ پھر صرف نظر آنے والے یہودی ہی مرد آباد نہیں، نہ نظر آنے والے یہودی بھی مرد آباد، جنہوں نے اسلام نہیں، اسلام کے بانیان کا نقصان کیا۔